اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں جرگہ سلیم صافی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ کرونا وائرس سب سے پہلے چین میں سامنے آیا اور پہلی فرصت میں چین ہی متاثر ہوا۔ چینی ماہرین اور حکومت کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا کہ یہ ایک جان لیوا وائرس ہے جو جانور سے انسان میں منتقل ہوا اور جو خطرناک حد تک ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہوتا ہے۔ تب ساری دنیا نے چین کے اس موقع پر اعتبار کیا اور امریکہ سمیت سب نے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کیا، لیکن اس وقت بعض چینیوں اور دیگر امریکہ مخالف قوتوں نے اس شک کا اظہار کیا کہ شاید یہ امریکہ نے کوئی سازش کی ہو اور لیبارٹری میں وائرس تیار کر کے چین منتقل کیا ہو۔ لیکن جب وائرس چین سے نکل کر یورپ اور امریکہ منتقل ہو گیا تو معاملہ الٹ ہو گیا اور یوں اس سازشی تیوری سے ہوا نکل گئی۔ لیکن پھر معاملہ الٹ ہو گیا۔ ٹرمپ سمیت چین کے کئی مخالفوں نے یہ سازشی تیوری گڑھ دی کہ شاید یہ چین نے لیبارٹری میں تیار کر کے امریکہ اور یورپ منتقل کیا ہے۔ اب کامن سینس کی بات ہے کہ اگر امریکہ نے چین کے خلاف تیار کرنا تھا تو پھر ایسی چیز کیوں تیار کی جس سے خود وہ بھی محفوظ نہیں رہ سکا بلکہ زیادہ متاثر ہوا، اور اگر چینیوں نے یہ کام کرنا تھا تو پھر اسے ذمہ داری اپنے سر لینے اور اپنے ہزاروں لوگوں کو مروانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن سازشی نظریات ذہن کے لیے ایسی مرغوب غذا ہے کہ آج بھی 1/3 امریکیوں کو یقین ہے کہ کرونا وائرس چین نے لیبارٹری میں تیار کر کے ان کے ملک منتقل کیا ہے۔ اور تو اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک سٹڈی کے مطابق 60% برطانوی شہری سمجھتے ہیں کہ کرونا کے حوالے سے ان کی حکومت انہیں پوری حقیقت نہیں بتا رہی۔ اسی طرح کچھ لوگ اس وائرس کی پیدائش کو 5G ٹیکنالوجی کا نتیجہ سمجھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف بڑی سازشی تیوری یہ ہے کہ بل گیٹس اور ان جیسے لوگوں نے ویکسین میں جو سرمایہ کاری کی ہے، یہ سب کچھ اس کے تناظر میں یہی لوگ کر رہے ہیں تاکہ ویکسین تیار کر کے وہ کھربوں ڈالر کما سکے۔ تاہم بیرون ملک جتنی بھی سازشی تیوریز ہیں وہ زیادہ تر کرونا وائرس کی تخلیق سے متعلق ہیں۔ البتہ دنیا کی تمام اقوام اسے جان لیوا مرض، وبا اور ایک بڑی مصیبت سمجھتی ہیں، اور ہر ملک اپنے اپنے طریقے سے اس سے جان چھڑانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ لیکن سازشی تیوریز کی لیبارٹریز کی حیثیت رکھنے والے وطن عزیز میں تو معاملہ یوں تشویشناک ہے کہ یہاں کی اکثریت اسے بیماری یا وبا سمجھنے کی بجائے ڈرامہ سمجھ رہی ہے۔ پاکستان میں ایک طبقے کا خیال ہے کہ یہ یہود و ہنود کی سازش ہے جس کے ذریعے وہ مسلمانوں کو اپنی عبادت گاہوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک اور سازشی تیوری یہ زیر گردش ہے کہ اس کے ویکسین کے ذریعے امریکی پاکستانی مسلمانوں کے اندر ایسا چپ انسٹال کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے پھر ان کے عقیدے اور نظریے کو وہ اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کریں گے۔ ایک اور سازشی تیوری یہ ہے کہ کورونا کے نام پر زیادہ سے زیادہ اموات دکھا کر وزیر اعظم عمران خان دنیا سے پیسہ بٹورنا چاہتے ہیں۔ یہ سازشی تیوری سب سے زیادہ خطرناک اور مہلک یوں ہے کہ اس سے مزید ضمنی سازشی تیوریز نے جنم لیا ہے جس کی وجہ سے لوگ ٹیسٹ کرنے اور ہسپتال جانے سے گریز کر رہے ہیں۔ مثلا پورے ملک میں بالعموم اور خیبر پختونخوا میں بالخصوص یہ سازشی تیوری پھیل گئی ہے کہ حکومت جان بوجھ کر ٹیسٹ پازیٹیو کروا کر مریضوں کی تعداد بڑھا رہی ہے، یا پھر دیگر امراض سے ہلاک ہونے والے لوگوں کو بھی کورونا کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ باہر سے پیسہ لیا جا سکے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سازشی تیوریز تیار کرنا اور ان پر یقین کرنا انسانی ذہن کی مرغوب غذا ہے، لیکن کم از کم میں ابھی تک کورونا سے متعلق کسی سازشی تیوری کا قائل اپنے آپ کو نہیں کر سکا۔ میں ڈاکٹر ہوں اور نہ طبی معاملات کو سمجھتا ہوں، لیکن چین کے شہر ووہان سے جنم لینے کے دن سے لے کے آج تک اس معاملے کو فالو کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جس دن پاکستان میں عورت مارچ ہو رہا تھا اس وقت تک پاکستان میں کورونا داخل نہیں ہوا تھا، تو اس دن بھی میرا جنگ میں جو کالم شائع ہوا وہ بھی کورونا سے متعلق تھا، اور میرے ٹی وی پروگرام جرگہ میں بھی
اسی موضوع سے متعلق ماہرین نے گفتگو کی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ میں جان چکا تھا کہ کورونا کتنی بڑی مصیبت ہے اور اپنی حد تک یہ کوشش کر رہا تھا کہ یہ پاکستان میں داخل نہ ہونے پائے۔ یقیناً سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اس لیے عالمی سطح پر بھی اس وبا پر سیاست ہونے لگی ہے اور پاکستان کے اندر بھی اس پر بدترین اور گندی سیاست ہو رہی ہے۔ لیکن دنیا بھر اور پاکستان کے ڈاکٹرز اس بات پر متفق ہیں کہ کورونا ایک خطرناک وبا ہے جو رابطہ ہو جانے سے ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہوتا ہے، اور یہ کہ ابھی تک اس کا ویکسین یا علاج دریافت نہیں ہوا ہے۔ میرے پڑھنے والے اور سننے والے تحریک انصاف کی حکومت کے بارے میں میری سوچ سے بخوبی آگاہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے سے نمٹنے میں حکومت نے پہاڑ جتنی غلطیاں کی ہیں، لیکن یہ سازشی تیوری سراسر بکواس ہے کہ حکومت جان بوجھ کر کورونا کے کیسز کو بڑھا رہی ہے یا زیادہ دکھا رہی ہے، یا پھر دیگر بیماریوں سے مرنے والوں کو اس فہرست میں ڈال رہی ہے۔ کورونا نے چین سے لے کر امریکہ تک اور سعودی عرب سے لے کر UAE تک ہر ملک کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور کورونا کے کیسز یا اموات پر عمران خان صاحب کی حکومت کو کچھ نہیں ملنا ہے۔ اسی طرح اس بات کا تو امکان ہے کہ حکومت اپنی ناکامی چھپانے کے لیے کورونا کی اموات یا کیسز کو چھپا لیں یا کم کر لیں، لیکن اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی حکومت یا ہسپتال اپنے ہاں کورونا کیسز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے یا پھر دیگر وجوہات سے مرنے والوں کو کورونا کے کھاتے میں ڈال لیں، کیونکہ جہاں جتنی زیادہ اموات ہوتی ہیں وہاں کی انتظامیہ پر اتنی زیادہ تنقید ہوتی ہیں، اور جہاں کم کیسز سامنے آتے ہیں یا اموات کم ہوتی ہے تو اس حکومت یا ادارے کی تعریف ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومتوں کی تعریف ہو رہی ہے، اور پختونخوا میں ہلاکتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے اس پر تنقید ہو رہی ہے۔ تو پھر حکومت کیوں کر کیسز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے گی؟ حقیقت یہ ہے کہ کورونا ایک وبا کی صورت میں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ اس کی وجہ سے اگر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازوں کو تالے لگ گئے تو عیسائیوں اور یہودیوں کی عبادت گاہیں بھی بند ہوئی۔ غلطی جس کی بھی تھی، لیکن یہ ہمارے ملک میں آ کر پھیل گیا ہے۔ حکومت اسے سنجیدہ لے یا نہ لے، لیکن ہر شہری کو اسے سنجیدہ لینا چاہیے۔ ہر شہری کو زیادہ سے زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کر کے اس سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اگر کوئی بہادر بننے کے چکر میں احتیاط نہیں کر رہا تو اسے یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اگر ان کی بے احتیاطی کی وجہ سے یہ دوسروں کو منتقل ہوا تو قیامت کے دن اس کے لیے ان کو ذمہ دار قرار دیا جائے گا۔ ڈاکٹرز کی رائے کے مطابق ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں یہ وائرس داخل ہو چکا ہے، لیکن قوت مدافعت مضبوط ہونے کی وجہ سے ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تاہم ان سے یہ وائرس ایسے لوگوں کو منتقل ہو سکتا ہے کہ جو ان کی تاب نہ لا سکے۔ اس لیے ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ سازشی نظریات سے جان چھڑا کر احتیاط سے کام لے، ماسک پہنیں، ہاتھ دھوئیں، علامات ظاہر ہونے کی صورت میں ٹیسٹ کریں، ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور اس حوالے سے حکومت جو SOPs جاری کرتی ہیں وہ صوبائی حکومت کی ہو یا وفاقی حکومت کی ہو تو ان SOPs پر منوعاً عمل کریں۔ یہ میری ایک مؤدبانہ گزارش ہے۔ ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو کورونا اور دیگر ملکی معاملات پہ بات ہوگی، اور ہمارے ساتھ ہوں گے حکومت پاکستان کے ترجمان اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز صاحب۔ ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز صاحب۔ بہت شکریہ شبلی صاحب۔ اور یہ بریک سے پہلے جو میں نے جس کنفیوژن کی بات کی
کہ آج بھی ہم وہ بدقسمت قوم ہے کہ 80-90% لوگ پاکستان کی سمجھ رہے ہیں کہ کورونا ایک مذاق ہے. اس کنفیوژن کی ذمہ دار آپ کی حکومت نہیں ہے اور قوم کو ایجوکیٹ کرنا آپ کی حکومت کا فرض نہیں تھا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کے ابتدائی میں جو آپ نے بات کی کہ پاکستانی حکومت نے، یعنی جو فیڈرل حکومت ہے، اس نے پہاڑ جیسی غلطیاں کی، مجھے اس سے سخت اختلاف ہے. کیونکہ آپ خود جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی وبا ہے جس نے کہ پورے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. ایسے ممالک جو کہ جن کی معیشت، جن کی کہ انفراسٹرکچر اور جن کا کہ ایجوکیشن لیول، لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے اور ایک بڑے سٹیبل اور پراسپرس ملک ہیں، اگر وہ سٹرگل کر رہے ہیں اور کوئی ایک ایسا آپ کو نہیں ملتا ماں سوائے کچھ کیسز کے، جس میں کہ کچھ ملک ایسے ہیں جنہوں نے کہ اس میں شرح جو ہے تو اس کو کم رکھی ہے. میجورٹی ملک امریکہ ہو گیا، یورپ ہو گیا، ساؤتھ امریکہ کے برازیل جیسا ملک ہو گیا، وہ تو باوجود اپنے ان سارے جو ان کی وہ ہیں ایسٹس ہیں، وہ اس سے نبردآزما نہیں ہو سکے اور ایک ایسی تباہی مچائی. ویرز کہ پاکستانی حکومت پہلے دن سے اس چیز کے بارے میں بالکل کلیئر تھی کہ ہم نے کس طرح سے اس کو ایڈریس کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی کامیابی سے وہ ہم نے ایڈریس کیا، جس کی جو آپ کو تعداد نظر آتی ہے، چاہے وہ اموات کی صورت میں ہو چاہے وہ اس کے پیشنٹس کے اس میں ہو. یہ جب بات آپ کرتے ہیں کہ ہم نے کامیابی سے ایڈریس کیا ہے، یا جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شکر ہے ہمارے ہاں اموات کم ہے، جی، یہ طبی ماہرین اور جن لوگوں کے پیارے مرے ہیں ان کے زخموں پہ نمک پاشی ہوتی ہے. یعنی کیسی کامیابی ہے کہ ملک میں 4 سو پھیل گیا، ہسپٹل بھر گئے، تو اس کو تو کامیابی آپ نہ کہیں نا. دیکھیں، میں یہ کامیابی اس لحاظ سے میں نہیں کہہ رہا کہ کامیابی ہے، میں کہہ رہا ہوں حکمت عملی. یہ اس چیز نے تو یہ تو تھی، یہ تو ہے. اس لحاظ سے تو آپ پھر دنیا کے جو بہترین ملک ہیں ان کو بھی آپ کہہ دیں کہ جی انہوں نے بھی یہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکے ہیں. یہ جس کی مثال میں نے آپ کو جن ممالک کی دی آپ کو، دیکھیں ایک بندہ بھی مرے اس کا بھی بہت ہی دکھ ہے اور بہت افسوسناک ہے. لیکن جب ایک وبا جو کہ اتنی شدید اور اتنی خطرناک ہے، اس کی لپیٹ میں تو سب کچھ آ سکتا تھا اور آ سکتا ہے. اس کی جو بنیادی وجہ وہ یہی تھی کہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہمارے ملک میں وہ یہ تھا کہ اور ملک تو یہ کر سکتے ہیں کہ وہ مکمل لاک ڈاؤن کریں یا کرفیو لگا دیں، ٹھیک ہے. چین نے اس کو ہینڈل کیا مختلف طریقے سے، امریکہ نے اس کو کیا مختلف طریقے سے، یورپ نے مختلف طریقے سے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. اب ہمارا ملک جو کہ ایک غریب ملک ہے، ایک ایسا ملک ہے جس میں کہ ادارے مفلوج ہیں، باوجود اس کے اگر آپ اس کا ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم آپ کو پتہ ہے، آپ لوگوں نے جس طریقے سے کیا جی، اس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی. جی. کوئی ماڈل آپ پوری دنیا میں مجھے بتا دے، چین، امریکہ، تائیوان، اٹلی، فرانس، کوئی انڈیا تک، کہ وہاں گراف اوپر جا رہا ہو کیسز کا بھی، اموات کا بھی، اور آپ نے لاک ڈاؤن ختم کر دیا ہو. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی مثال نہیں ملتی، اس میں بالکل مثال نہیں ملتی ہے اس طرح سے کہ جس طرح سے ہم نے اس کو ہینڈل کیا وہ کسی اور ملک نے نہیں کیا، چاہے وہ آپ کا ہمسایہ انڈیا ہو چاہے اور ممالک ہوں. اب یہ کہنا کہ جی اوپر کی طرف جا رہا تھا، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ایک ایسی وبا ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اس کا کوئی نہ اس کے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، نہ اس کا کوئی علاج ہے، نہ کبھی یہ پہلے اس سے کوئی قوم یا کوئی پوری دنیا افیکٹ ہوئی تھی. اب اس صورت میں ہر ملک نے اپنے گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق انہوں نے حکمت عملی ترتیب دینی ہے جو کہ اس کو ہینڈل کر سکے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اگر ہم ادھر اس کو فل ٹائم کرفیو لگا دیتے، جس طرح کی کچھ کوشش ہوئی ہمارے اپنے پاکستان میں، صوبے میں، سندھ میں انہوں نے کوشش کی مختلف ہونے کی، لیکن نتیجتاً وہ فارمولہ بالکل ناکام ہوا. وہاں کے اپنے لوکل لوگوں نے وہاں پہ ایک قسم کا وہ بغاوت کر دی کہ ہم جو ہے تو کاروبار کو کھولیں گے. بیکاز آپ نے کو یہ بھی سمجھنا تھا کہ جو پرائم منسٹر کی جو بنیادی جو ان کی جو اسٹریٹجی کا جو بنیادی جو محور جو تھا وہ تو یہ تھا کہ اس ملک میں میجورٹی غریب لوگ ہیں، دھاڑی دار ہیں، روز وہ کرتے ہیں کاروبار، چھوٹے کاروبار ہیں، اس قسم کے
लोगों को किस तरह से प्रोटेक्ट इससे करना है। ज्यादा मर भी तो गरीब रहे हैं ना, उन बेचारों के तो न टेस्ट होते हैं, न पता चलता है, कैसे? अमीरों का देखिए, फिर भी ये इलाज नहीं होते हैं। नहीं, देखिए इसमें ये एक ऐसी वबा है जो कि ये गरीब अमीर, सेनेटर नॉन सेनेटर, एमएनए नॉन एमएनए, अशराफिया, किसी को वो बख्शती नहीं है। और आपने जो हमारे केसेस देखे हैं जिसमें हमारे सेनेटर हजरात, हमारे एमएनए हजरात, हमारे एमपीएस, उनकी हलाकतें हुई हैं। तो ये कहना कि इसमें जी सिर्फ गरीब लोग अफेक्ट हुए हैं, नहीं, फ़र्क ये है कि जो अमीर लोग हैं वो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि वो घरों में बैठें, वो भाषण दें, और वो जो है तो बाहर ना निकलें और मुखालिफत करें ओपनिंग की। तो फिर ये 15 दिन लॉकडाउन क्यों किया अगर इतना संगीन जुर्म है? देखें, पूरा नहीं किया था हमने, कोई कर्फ्यू थोड़ी लगाया था। हम तो उस वक्त भी यही कह रहे थे कि हमने इसको एक ऐसा लॉकडाउन करना है जिसमें कि लोग एक जगह पे इकट्ठे ना हो सकें, दुकानें, मार्केट्स, शॉपिंग सेंटर्स, वो इस किस्म की चीज़ें। अब देखें, आपने जमातों का जिक्र किया, नमाज़ों का जिक्र किया कि इस जैसे हमारे जो सबसे मुहतरम जगह है, सबसे मुहतरम हमारी जो मस्जिद है, खाना काबा, मस्जिद नबवी, इधर तक आप कह रहे हैं कि ताले लग गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने ये पूरी, हमारे प्रेसिडेंट साहब इनसे उलमा के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया, वो भी उधर और कि देखे खाना काबा और मस्जिद नबवी में नहीं, लेकिन इधर आप लोगों ने तरावी की इजाज़त दे दी। नहीं, देखें मसला, बात तो ये है ना कि जो आपने जो ममालिक जिनका जिक्र किया है उनका मसला तरावी तो नहीं है ना, उनके मुल्क में तो तरावी नहीं होती है। तो हमने तो अपने मुल्क की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं हमने उनको मद्देनजर रखते सऊदी हुए, अरब का तो सबसे बड़ा मसला तरावी है और ये हज है और नमाज है। क्योंकि देखें पाकिस्तान के लोग की जो मज़हब से अकीदत है, जिस तरह के वो अपने मजहबी फ़राइज़ को सरअंजाम देना चाहते हैं, तो ये सऊदी अरब के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन शिबली साहब देखें, अगर सियासत की बात हो मैं आपसे रुजू करूँगा जी, ठीक है। अगर फ़ौजी हिकमत अमली की बात हो तो मैं फ़ौजी से रुजू करूँगा। ठीक है। जिस फील्ड का सारे डॉक्टर चीख रहे हैं, रो रहे हैं, पुकार रहे हैं कि आपकी, और उनकी बात दुरुस्त भी साबित हो गई कि केसेस इतने बढ़ गए कि मुझे तो लगता है कि हफ्ते बाद जिसको नहीं होगा वो खबर बनेगी। जी, देखें ये इसमें कोई शक नहीं है कि इसी वजह से हुकूमत ने क्या किया। हुकूमत ने ये कहा कि हम चूँकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोई मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। आपने इंडिया में देख लिया कि आप बिल्कुल मुल्क को बिल्कुल बंद कर दें, कुछ कर सकते होंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, सर्दी पड़ती है, वो घर में लिहाफ में सो सकते हैं। कुछ लोग जिन्होंने कि अपने घर के अपने बच्चों के लिए रोटी डालनी हो, रखनी हो, उनको जो है ना, चाहे वो बारिश हो, तूफ़ान हो, ज़लज़ला हो, कुछ भी हो, वो बाहर जाएंगे, अपनी मजदूरी करेंगे और लाएंगे। अब हमने क्या किया कि हमने एक ऐसी हिकमत अमली तरतीब दी जिसमें कि हम ये कहें कि जी आपको हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, SOPs करने चाहिए। वो बदकिस्मती से देखिए ना, हर कौम का अपना एक मिजाज होता है। देख, हर कौम का मिजाज होता है। वो अमरीकी, वो बरतानवी, वो जर्मन जी, जो पहले से डिसिप्लिन्ड है जी, जो पहले से कतार बनाते हैं जी, जो हुकूमत की तरफ से जारी करदा एक SOP को अपने लिए फ़र्ज समझते हैं जी, उधर तो हुकूमत ने उन पे नहीं छोड़ा जी, कौम पे, और लॉकडाउन को बरकरार रखे हुए हैं। पाकिस्तान जहां कानून तोड़ना फैशन है, इधर आप लोगों ने कौम पे छोड़ दिया। नहीं, ये सिर्फ कौम पे छोड़ा नहीं। देखें, जो बाकी हुकूमतों का आपने जिक्र किया है, बाकी ममालिक का जिक्र किया है, उसमें तो आपको देखा है कि उनके आज भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो नुकसान उनको हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था, सारे लोग किसी दुनिया के भी हों, वो होते हैं, इंसानियत का हिस्सा होते हैं, लेकिन जो नुकसान इंसानी जानों की सूरत में हुआ वो बहुत ज़्यादा है। हमारी अपनी जो एस्टीमेट्स थे उससे भी कम नुकसान हमें हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये तो वही वाली बात है कि आप नुकसान तो किसी सूरत में, चाहे वो 1 रुपए का हो या एक बंदे का हो या 100 का हो, वो जो है ना कोई नहीं बर्दाश्त करता। लेकिन हमने एक हालत जंग में लोग शहीद होते हैं, ठीक है, हम ये चाहते थे कि हम दोनों चीज़ों को किस तरह से बैलेंस कर सकते थे। और थ्रू आउट हमारी ये जो आप कहते हैं ना, ये लफ्ज़ कन्फ्यूजन और ये वो, मेरा ख्याल है ये नामुनासिब है। इसलिए नामुनासिब है बिकॉज या तो आप मुझे कहीं ना कि एक ऐसा परफेक्ट कुलिया है, एक ऐसी परफेक्ट मिसाल है कि जी आप ये करेंगे, मैं आपको परसों तो आप जो है ना, तो फिर आप हमसे गिला कर सकते हैं। मैं आपसे गिला क्यों कर रहा हूँ शिबली साहब? परसों में जी आपके सूबाई तर्जुमान अजमल वज़ीर की बात सुनी, वो लोगों को नसीहत कर रहे थे घर से ना निकले, मास्क पहने, ये करे वो करे। बलूचिस्तान के तर्जुमान को सुना जी,
پھر آپ کے پرائم منسٹر صاحب کو سنا، وہ کہتے ہیں گلگت کو کھول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹورزم کے لیے سوات کی طرف جائیں گے۔ دیکھیں میری بات سنیں، کنفیوز نہیں ہوگی؟ دیکھیں کنفیوز بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں آپ دیکھیں ذرا، اگر آپ اتنی تحقیق کرتے ہیں، اگر آپ اس میں بھی حکومتی اقدامات کی بھی اگر آپ تحقیق کر لیں تو پھر آپ یہ اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے اور نہ اس طرح کے کالم لکھیں گے۔ آپ کو جب پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اگر اجمل وزیر ایک بات کر رہا ہے یا سندھ حکومت یہ بلوچستان حکومت بات کر رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کھلم کھلا پھریں۔ ساتھ میں اٹیچ تھا کہ جی آپ کو حفاظتی تدابیر کرنی ہیں۔ اب وہ تدابیر عمل ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں؟ آپ کو میں بتا جس دیتا دن ہوں۔ سندھ کے صوبائی وزیر شہید ہوئے، اسی دن خرم شیر زمان سندھ میں آپ کی پارٹی کے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کورونا وہ والا ہے نہیں جو اٹلی میں تھا۔ نہیں، اس کے تو میں خبر نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ نے ٹورزم کی بات کی ہے نا، آپ کے ادھر ساتھ ہی میں مری نتھیا گلی ہے، وہاں کے لوگوں کا پورا سال یہ 4 مہینے مزدوری کرتے ہیں اور پھر اس مزدوری سے جو حاصل وہ ہوتی ہے رقم ہوتی ہے، اس سے پورا سال گزارتے ہیں۔ اگر آپ نے بند کر دیا ان کا ٹورزم تو ان کا جو ہے تو پورے سال کا کون؟ لیکن آپ سمجھتے ہیں میں کہ زندہ ہوں گا تو یہ مزدوری کر سکوں گا نا؟ دیکھیں اگر آپ زندہ ہیں نہیں، آپ یہاں پہ آتے ہیں نا، کام کرتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ بہتر ہیں، لیکن وہ لوگ جن کا کہ دیہڑی کا کاروبار ہے، جو کہ روز کمائی کے لے کر اور اس کو اپنی فیملیز کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کو اگر آپ نے بند کر دیا، آپ نے نہیں دیکھا تھا کہ حکومت نے کتنی کمائی کی کرونا پہ، کتنی مدد ملی ابھی تک امداد؟ دیکھیں یہ جو جس میں آپ نے ابتدائی میں ذکر کیا، یہ بڑی بدقسمتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کا آپ کا میڈیا کا فرض، اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ دیکھیں ان قسم کی سازشی تھیریز میں بالکل یقین نہ کریں۔ اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو یہ جتنے لوگ ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، آپ کے اور صاحب ثروت لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں جو کہ ہمارے اس وقت جو بالکل فرنٹ لائن کے جو ہیروز ہیں وہ آگے کھڑے ہوئے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، ان کو ہوا ہے، تو یہ کہنا کہ یہ کوئی سازش ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کا تو دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو IMF نے ریلیف دیا، چائنا نے کچھ مدد کی، امریکہ نے کچھ مدد کی، یہ تو میں بھی اس کو بکواس کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کورونا کی اموات پہ کوئی پاکستان کو پیسے ملنے ہیں یا حکومت کو ملنے ہیں، لیکن جو اس دوران اس سے پہلے جو مختلف چیزوں میں ریلیف ملی ہے، وہ کل ہمارے ارشد وحید چودھری نے اس کو ٹوٹل بھی کیا تھا، تو اس سے یہ ٹائیگر فورس کا ڈرامہ اور ان کی وردیاں اور یہ ساری چیزیں کرنے کی بجائے کیا ضروری نہیں تھا کہ اس دوران ہم ڈاکٹر اور طبی عملے کی تنخواہوں کو ڈبل کر لیتے، یا 2-3 مہینے ہم اپنے ان غریب شہریوں کو نہیں کھلا سکتے تھے؟ دیکھیں صافی صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ یہ ڈرامہ یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ وہ غیر مناسب اس لیے ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کی ایکنالجمنٹ کریں کہ باوجود اپنے کم ریسورسز کے ہماری حکومت نے احساس پروگرام کے ذریعے جن غریبوں کو 1,50,000 خاندانوں کو میں یہ بتا رہا ہوں، نہیں تو اچھی باتیں بھی نا کہ ہم نے ان کو یہ فائنینشیل مدد دی، کوئی 1.2 خراب کا ہم نے ایک فائنینشیل پیکیج دیا، جبکہ ہماری اکانومی میں ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں بھی نہیں، تو ہم نے تو انسانی ہمدردی اور انسانی وہ جو اس کو جو غریب لوگ تھے، ہمارا محور وہ تھے، ہماری اس کا یہ نہیں تھے۔ احساس پروگرام کا ہمیں بھی احساس ہے۔ جی اچھا، میں یہ جو ٹائیگر فورس کا ڈرامہ ہر جگہ ضلع انتظامیہ ان سے پریشان، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، بھٹو کا FSF ایک دوسرے میں نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے سلیم، مجھے کوئی کنٹریبیوشن ان کا کورونا کے حوالے سے دکھا دیں۔ بہت دیکھیں یہ تو وہی والی بات ہے کہ آپ اس پہ ریسرچ کریں کہ یہ جو ٹائیگر فورس ہے، آکے خان صاحب کے سامنے دیکھیں سوشل میڈیا میں کوئی نہیں نمبر نہیں ہے، یہ ایک ان کا عملی 2.25 لاکھ کے قریب 2 لاکھ کے قریب جو ہمارے جو ٹائیگر فورس کے لوگ تھے مختلف حصوں میں، ان کا بڑا پازیٹیو کردار رہا ہے۔ انہوں نے اپنے روزوں میں، تراویوں میں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کون سی فیملیز نیڈفل ہیں، راشن کی تقسیم کرنا، آئیڈینٹیفائی کرنا جہاں پہ کہ لوگوں کو مسائل ہیں، احساس پروگرام میں لوگوں کو عزت سے بٹھانا، ان کے ساتھ ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کرنا۔ یہ دیکھیں اس ملک میں سلیم جو والنٹیئر کلچر ہے اس کو ڈیولپ ہونا چاہیے، یہ بیکاز جب کوئی ایسی کرائسس آتی ہے جس طرح کہ یہ ہے، اس میں آپ کی جو حکومت کی جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ٹیکنگ کی اس پروگراموں میں SOPs کی دھجیاں اڑاتے ہوئے دکھا سکتا ہوں۔ کون سے یہ جو ٹائیگر فورس ہے اس کی، دیکھیں یہ تو ایک
ایک ایشو ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ٹائیگر فورس ہے لوکل گورنمنٹ کی آپ کی حکومت میں ایک بڑی لوکل گورنمنٹ کئی جگہوں پہ گورنمنٹ کو بحال کر لیتے ہیں. دیکھیں بحال کئی یہ چیزیں تو آپ نے اس کے کچھ یہ قانونی تقاضے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں ہوتے ہیں کہ کن فیکون اور وہ ہو جائے. یہ ایسی ایک انیشیٹو ہے جو کہ آپ کو ہر خدا نخواستہ جو بھی ایک آپ کا مسئلہ آئے گا اس میں آپ کو ملے گی ایک ایسی والنٹیئر فورس جو کہ اس چیزوں کو ایک پیسہ لگنے کے تقاضا ہوتا ہے بریک لینے کا، تو مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. تو ناظرین واپس آئیں گے تو کچھ ملکی سیاست پہ بھی بات کریں گے جناب شبلی فراز صاحب کے ساتھ. ہمارے ساتھ ہیں جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب. شبلی فراز صاحب، چینی کمیشن رپورٹ آئی اور دفن ہو جائے گی؟ اگر آپ پچھلی حکومتیں میں ہوتے تو پھر آپ کا یہ بات اس میں وزن ہوتا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ ہمارے نزدیک یہ ہوا کیوں، جب بھی چینوں کی قیمت بڑھی، پہلے زمانے میں ہوتی تھی، لوگ ارب بنا لیتے تھے، 10 ارب ادھر بنا لیے، 10 ارب ادھر بنا لیے، ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان حکومتوں میں جو سربراہ مملکت یا حکومت ہوتے تھے، جس میں پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ ہو، ان کا اپنا شوگر کا کاروبار تھا، ان کی اپنی ملیں تھیں، جبکہ ہمارے کیس میں ایسی بات نہیں ہے. ادھر زیادہ پرائم منسٹر کے دوستوں اس کی وجہ میں آتا ہوں اس کی طرف، آپ فکر نہیں کریں. اس کی طرف جب شوگر کے کرائسس ہوا تو وجہ اس کو کہ ہم اس کو دبا دیتے، آگے پیچھے کر دیتے، ہم نے وہ کیا. رپورٹ آپ سب کہتے تھے کہ جی وہ تو آئے گی نہیں، وہ آ گئی، پھر جی فورینسک وہ بھی نہیں ہوگا، پھر جی ریلیز نہیں کریں گے، وہ بھی ریلیز ہو گئی. اب اس رپورٹ کا مقصد کیا تھا؟ اس رپورٹ میں ایک پورا جو ایک جو جسے کہتے ہیں آپ ویلیو چین تھی، جس میں کہ کاشتکار سے لے کر وہ ہو گیا، لوگوں کے نام آ گئے کہ کون کون سی فیکٹریز تھیں جو کہ یہ ملز کر رہی تھی، کیونکہ یہ 9 پہ یہ پوری کا نہیں تھا، یہ 9 کا تھا. اب جب وہ آ گیا تو آپ کو پہلے، اب جب آپ کسی کے پیچھے جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ایک ٹویٹ کر دی، ہم تو اس میں پوری تحقیق کرتے ہیں نا. اب کیا کر رہے ہیں؟ اس کو نیب کو بھجوائیں گے؟ دیکھیں مختلف اداروں کو ہم بھجوائیں گے، جو ایف آئی اے کے ریلیٹڈ کیسز ہوں گے ہم ایف آئی اے کو بھیجائیں گے، جو ایف بی آر کے ریلیٹڈ کیسز ہوں گے ایف بی آر کو بھیجائیں گے، جو سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کے ریلیٹڈ اختیار ہیں وہ کریں گے ہم، جو شوگر کین کمشنرز ہیں ان کو، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ اس میں انوالو تھے. یہ ایک ملٹی پرونگ، جتنے لوگ انوالو ہیں کمیشن نے، سب کے خلاف کارروائی ہوگی، سب کے خلاف ہوگی. جی دیکھیں، انکلوڈنگ جہانگیر ترین. دیکھیں کوئی بھی نہیں، دیکھیں نو بڈی از، ہمارا جو اس کا خان صاحب کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ نو بڈی از ابو لا. اب میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں نہیں مجھے صرف یہ جواب کہ حکومت اس میں تو دیکھیں یہ مختلف کمیشن نے تجویز کی ہے کہ ان ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے، نیب کا بھی، اینٹی کرپشن کا بھی، چینی اس کا بھی. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ الف سے یہ تک، یعنی خسرو بختیار کے بھائی اور جہانگیر ترین کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ دیکھیں جن کا نام اس میں ہے الف سے لے کر یہ تک، کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. اور یہ کب تک ہوگی؟ دیکھیں یہ تو ابھی اگلے ہفتے میں میرا خیال ہے کہ اس کی جو ایکچوئل ہے وہ چیز کچھ کی تو شروع ہو بھی گئی ہے. دیکھیں یہ پروسیس ہوتا ہے. ایک کام جو بڑا آسان تھا، جی کمیشن نے آپ کے لیے چینی کی مناسب قیمت مقرر کر دی. حکومت ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے شوگر ملوں کو پابند کر سکتی تھی کہ بھئی اصل قیمت پہ بھیجو، جو لوٹا ہوا ہے وہ تو ان سے واپس لینا چاہیے تھا. آج تک اسی پہ شوگر بیچ رہے ہیں. حکومت یہ کام کیوں نہیں کر سکتی؟ یہی بات ہے. پرابلم کیا ہے کہ اس کو کوئی آپ سمجھ نہیں رہے ہیں. جب ہوتی ہے اس میں جو بنیادی ہم کہہ رہے ہیں کہ شاید خاقان عباسی، یہ پچھلے اس میں جس دور کی بات ہو رہی ہے اس میں 30 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی، ٹھیک ہے، جس میں کہ ہماری گورنمنٹ کے 2.4 بلین تھے. باقی جو تھے شاید خاقان کے زمانے میں کیا ہوا کہ اس میں ایک ہوتی ہے جو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن ہوتی ہے، یعنی کس قیمت پہ آپ شوگر بناتے ہیں. اس میں اتنے پرابلمز تھے، اس میں اتنے نقائص تھے جو کہ اس رپورٹ نے ہائی لائٹ کیے ہیں. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی چیز کے شبلی صاحب رپورٹ کے مطابق سبسڈی بہت چھوٹا ایشو ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ قیمت پیداوار کی وہ زیادہ شو کر کے بالکل افغانستان سمگلنگ کے نام پہ، باقی چیزوں پہ. بالکل. تو آپ کے پچھلے سال کی 70 ارب بتائے گئے ہیں اور اس سال کے لیے 100 ارب کی ان شوگر ملوں نے لوٹا. تو چلو ایک تو وہ ہے نا کہ آپ ان کی اسے لے کے وہ قوم کو دلوا دے واپس، لیکن نئی قیمت تو دیکھیں ہمارا مقصد کیا ہے. ہمارا مقصد ہے کہ اس کو بجائے اس کے کہ آپ یہ ایک ایونٹ، ایک واقعہ ہوا ہے اس پہ نہیں ہے، ہم نے ان کی پوری
اس کو وہ جو 2 نمبری کرتے رہے ہیں, وہ اس 2 نمبری کر کے اسی قیمت پہ بیچ رہے ہیں چینی. دیکھیں تو یہ ان کے پیچھے ہم جائیں گے. یہ تو جب ابھی یہ جو کر رہے ہیں ہم, یہ جو 9 ہے یہ سب پہ اپلائی ہوگا. اس میں ان کی بنیادی جو پورا چیک کیے کہ کس طرح سے شوگر کسان کو کس طرح سے ان کی کم قیمت دی جاتی تھی, زیادہ لکھی جاتی تھی, کس طرح 2 بکس مینٹین ہو رہی تھیں, کس طرح سے کاسٹ کو بڑھایا جاتا تھا. یہ ساری چیزیں جب پتہ چلی ہیں تو اب اس کے مطابق جس ڈپارٹمنٹ کا رول بنتا ہے اس میں اس کی کرپشن کا, اس کو ہم ایڈریس کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی ہمیں اس سے نہیں ہے کہ لوگ جیل میں جائیں. تو یہ جہانگیر ترین کو ECL پہ نہیں ڈالنا چاہیے تھا. دیکھیں ابھی تک تو ایک بہت ہی ایک پریلیمنری لیول کی بات ہوئی ہے. اب جب اس میں جب جائیں گے, جب اپنے ریسپیکٹیو جگہوں نام اس کا آ گیا, ذمہ داروں میں آ گیا سب کچھ, تو اس کو تو جانا. اس میں تو نہیں دیکھیں, وہ میں یہ کسی کو یہاں پہ انڈیویجول کی میں بات نہیں کروں گا. کل شہباز شریف بھی جائے گا باہر ملک, آپ نہیں روکیں گے؟ دیکھیں شہباز شریف کے خلاف تو ایک کیس ہوتا تو ہم بات کرتے, 10,000 کیسز ہیں جس میں کہ کھلا ثبوت ہے, کھلی بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں. یہ ابھی نہیں ہے, یہ TTS کا جو ان کا وہ ہے. تو اس میں بھی تو جہانگیر ترین شوگر میں بھی وہ انوالو ہے. تو شوگر میں بھی تو جرم ہوتا ہے نا. تو جہانگیر ترین بھی یا تو سب کو ECL پہ ڈال دے یا تو کسی کو بھی نہ ڈالے. نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ حکومت واحد نہیں ہوتی ہے کہ جس طرح اب شبلی فراز کا یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ سلیم صافی کو ECL پہ ڈال دے. وہ ایسا نہیں ہوتا ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے, ایک وہ طریقہ کار ہوتا ہے. اب اس وقت اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلے 100 سالوں کے یا 72 سالوں کے جنہوں نے کہ اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے, آپ اس کو جو ہے کمپیئر کر رہے ہیں اس کے ساتھ, یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کے آپ کو نتائج بہت ہی جلدی نظر آ جائیں گے. تو شہباز شریف جانا چاہے تو نہیں جانے دیں گے, ECL پہ ہے وہ. جس دن آج تک تو ایز آن ٹوڈے تک تو وہ ECL میں نہیں ہے. تو پھر آپ کیسے روکیں گے, کس قانون کے تحت روکیں گے؟ دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم روکیں. جس دن وہ جائیں گے یا ان کا جانے کا پروگرام بنے, وہ تو اس وقت حکومت دیکھے گی کہ ویدر ہی شوڈ لیو اور ناٹ, کہ کن کیسز میں وہ مطلوب ہے. یہ آپ کی حکومت ان سے آج کل اتنی زیادہ خوفزدہ کیوں ہے؟ نہیں, ہم تو خوفزدہ نہیں ہیں. ہم تو اس ملک میں جو ہمیں مینڈیٹ ملا ہے, ہمارا تو نعرہ یہی ہے کہ ہم نے جتنے بھی جن لوگوں نے اس ملک کی اس کے ریسورسز کو پلنڈر کیا ہے, ہم ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. تو ان کے ساتھ جب تھے حکومت میں, بابا روان ان کے ساتھ تھے, خسرو بختیار ان کے ساتھ تھے, یہ جو ذوالفقار مرزا صاحب کی بھی ملے تھی, فہمیدہ مرزا صاحبہ آپ کے ساتھ ہیں, تو یہ لوگ کیوں, اگر آپ لوگوں نے سب سے حساب لینا ہے؟ دیکھیں ان کے خلاف جن کے خلاف کیسز ہیں ان پہ تو پروسیس یہی ہوگا. دیکھیں آپ, یہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف جو بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہ پوری ہونی چاہیے. بابا روان کو انہوں نے استعفیٰ نہیں دے دیا تھا. BRT کا کیس کیوں چلنے نہیں دے رہے ہیں؟ نہیں, یہ آپ نے بڑی عجیب بات ہے, یہ ہم نے چلانا ہے. تو نیب کو تو آپ لوگ چلا رہے ہیں نا. نہیں, یہ آپ کا بالکل ٹوٹلی آپ کی یہ غلط ایکیوزیشن ہے. یہ میرا خیال ہے یہ ڈس انفارمیشن ہے جو آپ پھیلا رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ نہیں چلا رہے ہیں تو اعظم خان کے خلاف سٹیج اس پہ ہے, باقی اس کے وہ نہیں گرفتار ہوتے. دوسرا انکوائری کی میں نے تو اعظم خان یا اس کا یہ تو میں نے صرف آپ ہی سے سنا ہے, میں نے تو کسی اور سے سنا نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ انڈیویجولز کو اس طرح سے آپ نہ لیں. یہ وہی والی بات آپ کر رہے ہیں جو کہ میں کہہ رہا تھا کہ جب جس کو پکڑا جاتا ہے وہ کہتا ہے جی اس نے بھی چوری کی, اس کو کیوں نہیں پکڑا. بابا روان کا معاملہ تو ریفرنس تک گیا, فیصلہ تک گیا, ایک دن گرفتار نہیں ہوئے. میر شکیل کمپلینٹ کے سٹیج پہ گرفتار ہوتے ہیں. اچھا, آپ کا سارا جو لب لباب ہے وہ یہ ادھر میر شکیل پہ نہیں. وہ تو دیکھیں, میں تو ان سے تنخواہ لیتا ہوں نا. نہیں تو وہ تو آپ لوگوں کا لب لباب عمران خان ہی ہوتا ہے. ہمارا تو لیڈر ہے. ٹھیک ہے, ہمارا لیڈر ہے. آپ کا تو لیڈر, اس ملک کا لیڈر ہے. اچھا, اس ملک کا پرائم منسٹر ہے. اس ملک کا تو لیڈر ہے. اس پہ کیسز ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. کیا کیسز ہیں, اس کا کیا کاروبار آپ مجھے بتائیں. PTV حملہ کیس نہیں ہے. PTV حملہ کیس فار گاڈ سیک سلیم صافی. اچھا, دیکھیں اللہ کو جان دینی ہے آپ نے. جب اعظم خان کے دوست کو گرفتار کیا گیا, آپ کے DGR کیا اس کو, آپ کے عمران خان صاحب نے نیب کے خلاف ٹویٹ دیا کہ نہیں دیا؟ دیکھیں آپ جو ہے نا, آپ ایک ملکی مسائل کو آپ ایک بہت ہی اس لیول پہ جا رہے ہیں. یہ جہانگیر ترین کے معاملات کا کل تک ان کو علم نہیں تھا. دیکھیں بالکل نہیں تھا, بالکل نہیں تھا. یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ 2013 میں میرا کالم چھپا ہے کہ جہانگیر ترین یہ کر رہے ہیں. نہیں, آپ کے تو بڑے کالم چھپے ہیں. وہ ضروری بات نہیں ہے کہ وہ اسی طرح ہو چیزیں جس طرح کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے. دیکھیں جہانگیر ترین کا اگر اس میں رپورٹ میں آیا ہے نام, تو اگر ہم چاہتے جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں تو ہم اس میں سے یہ وہ ہمیں پتہ ہے ان کی ضرورت ختم ہو گئی ہے. اب جہاز کی ضرورت ہے, ہر چیز کا اگر آپ کے پاس جواب ہے تو مجھ سے آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن یہ تو آپ بھی ہے نا کہ بھئی جو ادھر آیا
وہ ذوالفقار مرزا کی اہلیہ تھی؟ یعنی کل تک زرداری صاحب کے کس جرم میں ذوالفقار مرزا اور فہمیدہ مرزا شریک نہیں تھی؟ نہیں تو وہ تو ادھر سندھ میں تو ان کی حکومت ہے نا، تو وہ کیوں نہیں ان کے خلاف کیسز کر رہے؟ وہ ان کا کیا کام ہے؟ وہ تو صرف کیوں کام کیوں ہے؟ ہمارے تو مخالف نہیں ہیں، ان کے مخالف تھے۔ نہیں دیکھیں سلیم، دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جو چیزیں ہماری حکومت صحیح کر رہی ہے، آپ بجائے اس کے کہ اس میں بھی آپ اگر اس کی بال کی بھی کھال ادھیڑیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں، بیکاز یہ ملک کے لیے ہو رہا ہے، یہ ہمارا نہ کاروبار ہے، عمران خان کا نہ کاروبار ہے، نہ ہماری کوئی لیکن ان کا کوئی فائنانسر ایسا نہیں ہے جس کا دندہ نہ ہو۔ نہیں دیکھیں اب سارے اس کو میرے طرح کے ملنگوں کو تو آپ ساتھ میں نہیں رکھ سکتے ہیں نا۔ مسرت کو دیکھیں ہر ایک اپنے بندے کا رول ہوگا، نہیں اس میں ہماری حکومت کی بات کریں آپ۔ دیکھیں جو بھی اعظم سعودی، آپ کے وزیر اعظم سعودی پہ کیسز نہیں تھے؟ کیا سپریم کورٹ نے کہا تھا؟ ان کو دیکھیں، ان کو کورٹ ہی نے، سپریم کورٹ نے کہا تھا، سب کورٹس نہیں ان کو۔ آپ کے زلفی بخاری کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ کابینہ میں نہیں بیٹھ سکتے۔ دیکھیں کوئی ایسا قانونی آرڈر پاس ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی کنٹیمپٹ کر رہے ہوں؟ ایسا کوئی نہیں ہوا۔ تو یہ تو کسی کے اس میں بھی آ جائے، کسی کا عدالت میں کیس آ جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر میں چاہوں گا کہ آپ اسی گرم جوشی کے ساتھ، یہ جنہوں نے، ہم تو ابھی آئے ہیں بھائی، ہمیں تو 20 مہینے ہوئے ہیں، آپ اسی گرم جوشی کے ساتھ، اس کے ساتھ آپ جنہوں نے کہ شہباز شریف دوبارہ گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں اس کا میں تو فیصلہ نہیں کرنے والا کہ وہ گرفتار ہیں، ان کے اپنے جو بھی آپ کے کولیگ کہہ رہے ہیں کہ گرفتار ہوں گے، آپ کے کیبنٹ ممبر دیکھیں جو میرے کولیگز کہہ رہے ہیں اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں، میں تو نہیں دے سکتا۔ اگر میں ایز این انفارمیشن منسٹر آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کے پریڈیسیسر فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ پلیٹلیٹس کا معاملہ مینیج ہوا ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، حکومت کرے گی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ، ہمارا پرائم منسٹر میں ہمارا ایک جمہوری ماحول ہے جس میں کہ کوئی کیبنٹ ممبر، کوئی پارٹی کا ممبر، اس کا ایک اوپینین ہو سکتا ہے۔ خط پہ کیا رسپانس یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اور پارٹی میں ہوتا تو یہ اس کو چھوڑتے؟ تو پرائم منسٹر انکوائری کرنے جا رہے ہیں کس سلسلے میں؟ وہ فواد چودھری نے جو ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے دیکھیں نا، وہ تو انہوں نے یہ ایک ریکویسٹ کی ہے حکومت سے، ہم اگر اس وقت اس پہ اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، وہ پرائم منسٹر مجاز ہیں اس کے۔ خیال ہے کچھ گڑبڑ ہوئی ہے؟ دیکھیں بات پتہ یہ کنفیوژن پیسہ کیسی ہوئی ہے، اب آپ کو اس پہ بات کرنی چاہیے کہ ایک شخص جس کی کہ جی آج ہے اور کل ہے، یہ اوپر چلے گئے، یہ نیچے چلے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ وہ ملک سے بھاگ گئے۔ نہیں ایک سیکنڈ نا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا کیا، وہ شہباز شریف کو گرفتار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس نے آپ یہ 50 روپے جو گارنٹور تھے وہ یہی تھے نا، اب چاہیے تو اسی اس پہ کہ جی اس کو لائیں، اگر وہ ادھر تصویریں پہ بھیج رہے ہیں اور وہ اس کی وجوہات ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن ہمیں تو روزانہ بریفنگ وہ آپ کی محترمہ یاسمین صاحبہ دے رہی تھی۔ دیکھیں کافی ڈاکٹرز کا پینل تھا، دیکھیں ڈاکٹرز کا پینل تھا، یہ صرف یاسمین راشد نہیں تھی، اس میں جو بھی چیزیں ہوئیں، اس ملک میں کئی چیزیں ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ جو ہے انکوائری ہونی چاہیے نا؟ بالکل ہونی چاہیے۔ دیکھیں انکوائری ہونا تو اگر کہیں پہ بھی کوئی کنٹروورسی ہو جائے، کہیں پہ کوئی غلطی ہو جائے، کہیں پہ کوئی، اور اگر یہ پتہ چلے کہ کسی بندے یا ادارے نے گڑبڑ کی ہے تو اس کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ دیکھیں جو اس میں ذمہ دار افراد ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن یہ ایک انتہائی ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اس کا ہونا چاہیے۔ دیکھیں بات اصل میں کیا ہے کہ آپ حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہماری حکومت کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ جنہوں نے کہ اس ملک کو نقصان پہنچایا اور وہ جنہوں نے کہ ملک کو پیچھے رکھا، اچھا اگر ان کا احتساب ہونا چاہیے، اور ہماری پارٹی میں تو اس کا یہی ہے کہ ہم اکراس دا بورڈ وہ اکاؤنٹیبلٹی چاہ رہے ہیں۔ آپ ایک بڑے باپ کے شریف بیٹے ہیں، لیکن ہے تو پی ٹی آئی میں، جو ذمہ داری آپ کو دے دی گئی، یہ میرے لیے بڑی پرائڈ کی بات ہے سلیم صافی۔ اگر آپ مجھے ایک پارٹی کا نام بتا دیں کہ میں کس پارٹی میں، اگر پی ٹی آئی میں نہ ہوتا تو میں کس پارٹی میں ہوتا، آپ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، خیر ہے اس پہ وہ، ویسے میں آپ سے پوچھ بھی لیتا ہوں آپ کے کس پارٹی میں مجھے ہونا چاہیے، لیکن جو ذمہ داری آپ کو دے دی گئی، جی میں آپ کو کہتا ہوں آپ کو مزدور کسان پارٹی میں ہونا چاہیے۔ مزدور کسان پارٹی، لیکن جو ذمہ داری آپ کو دے دی گئی ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، اس لیے میں نے پہلے دن آپ سے تعزیت بھی کی، اور پھر ایسی حکومت میں کہ جس میں ہر کوئی میڈیا ترجمان ہے، اور ترجمانوں کی ایک الگ باڈی ہے، ان الیکٹڈ لوگ کچھ اور وہ کر رہے ہیں، میڈیا کے معاملات کچھ اور لوگ ڈیل کر رہے ہیں جن کا نہ حکومت سے تعلق ہے نہ پارٹی سے تعلق ہے، اور پھر پرائم منسٹر صاحب میڈیا پہ برہم بھی بہت ہیں، وہ خود بھی اس دن رات صرف میڈیا پہ ہی توجہ رکھتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ آپ کا ٹاسک کیا ہے، میڈیا کو مزید سیدھا کرنا
یا میڈیا کو فیسیلیٹیٹ کرنا؟ میرا کام ہے سلیم صافی کو سیدھا کرنا. ٹھیک، وہ بیچارہ تو سیدھا ہے. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ آپ نے ذکر کیا، دیکھیں منسٹر ایک ہے، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں 2 ہیں، یہ میری ٹیم کا حصہ ہیں. جو غلط کام ہوگا، جو صحیح کام ہوگا، اس کا کریڈٹ بھی مجھے ملے گا اور اس کی ذمہ داری بھی مجھ پہ ہے. یہ ایک بڑی کلیئر اسٹریٹجی ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہی اگر آپ نے جو سمجھتے ہیں آپ کہ میں ہوں، شاید میں وہ نہ ہوں، لیکن آپ کا جو تجزیہ اگر اس کو مان لیں کہ جی تو پرائم منسٹر نے مجھے بنایا ہے نا. ہاں، تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ آیا وہ سمجھتے ہیں کہ شبلی فراز سیف الرحمان ہے جو کہ اس قسم کے کام کرے گا؟ نہیں. خان صاحب کی دیکھیں میڈیا کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے. ان کی جو کیمپین تھی، ان کے جو پوری جدوجہد تھی، اس میں میڈیا کا ایک لیکن آپ بہت کے اہم منسٹر کردار تھا. بننے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی جی ہم دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو نصف درجن سے زیادہ نام اب بتا سکتا ہوں جی کہ جو نہ وزیر اطلاعات ہے، نہ وزیر مملکت برائے اطلاعات ہیں. جی کی معاملات میڈیا کی ہینڈلنگ کے وہ لوگ کر رہے ہیں، نوازنے کا ہو یا دبانے کا ہو. میرے جو اصل جو میٹر کرتے ہیں وہ یہ ہیں جن کے پاس یہ ایک آفیشیل رسپانسبلٹی ہے، وہی مجاز ہیں، وہی میڈیا کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں اور وہی میڈیا سے ڈیل کر رہے ہیں. تو یہ وہ دور ہے کہ جس میں میڈیا کچھ اپنی غلطیوں سے اور کچھ دوسروں کی غلطیوں سے بدترین کرائسس اور بحران سے گزر رہا ہے. آپ کی پرائرٹی اور ایجنڈا کیا ہے؟ ہم کیا توقع کریں کہ آپ جو صحیح رہ گئی ہے اس کو بھی ختم کریں گے، دبائیں گے، یا اس کو بحال کریں گے؟ دیکھیں جی، میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا ایک بزنس سائیکل سے گزر رہا ہے، اس کی ذمہ داری آپ ہمیں نہ ڈالیں. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ کے جو بزنس ماڈلز تھے، جس طرح کے چینلز بنے، کمپٹیشن ہوا، انٹرنیشنل اس میں کرائسس آئے، کورونا ہو گیا، اس سے پہلے یہ ساری چیزیں، میرا جو اہم جو ذمہ داری ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مجھے جو ہے تو میڈیا مالکان تو اپنی جگہ پر ایک ریسپیکٹیبل لوگ ہیں اور ان کا وہ کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں جو آپ کے جو امپلائیز ہیں ان کو بھی تنخواہیں وقت پہ دینا، یہ بھی ایک اہم ذمہ داری میں ہے اور ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. حکومت کوئی ایک ایسی پالیسی نہیں اپنا رہی ہے جس میں کہ میڈیا کو دبایا جائے، بیکاز آپ ہمارے ساتھ ہمیں لے کے چلے ہیں. اس میں ہمارے جو کیمپین تھا، ہماری جو تحریک تھی، اس میں آپ لوگوں کا بہت بڑا حصہ تھا، بہت اہم حصہ تھا. تو ہم کیوں ایک ایسے اس کو، ہاں اگر ہم کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسی کا مینڈیٹ تو آپ ہی نے ہمیں دیا تھا، آپ ہی نے ہمیں سپورٹ کیا تھا. تو جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ ہم نے جس کی وجہ سے جس میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا تھا، اب وہ ہم کر رہے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ معاملہ بھی پھر آپ کے ہاتھ میں ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ ٹھیک کرنا چاہیں، اس حکومت کے کچھ طاقتور لوگ اسی طرح میڈیا کے گلے پہ اس نے پاؤں رکھا ہوا ہو. تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کی وہ بھی تو سنگل ٹریک ہونی چاہیے. اور نہیں اس میں بالکل ہوگی انشاءاللہ، اسی طرح سے ہے. اور یہ میری آپ سے التجا ہوگی جی کہ پریارٹی کان کی بجائے ورکرز کو رکھے، غریب ورکرز کو رکھے. میں نے آپ سے ابھی کہا ہے یہ بالکل یہ ہماری وہ ترجیح ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں دیکھیں جی، اونرز کو بھی ہم خلاف نہیں، کیونکہ اونر جب تک ایک بزنس نہیں لگائے گا تو لوگ کیسے امپلائمنٹ جنریٹ کیا ہے نا. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں تو ہمارا مقصد دیکھیں یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم میڈیا کو دبائیں. ہمارا میڈیا کے ساتھ جو اگر خان صاحب نے مجھے بنایا ہے، میرے 6 ہفتے ہو گئے ہیں. خان صاحب نے اگر کسی اشارتاً یا کسی طرح بھی کہا ہو کہ جی آپ نے اس طرح کرنا ہے، آپ نے ان کو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، نو. انہیں مجھے پوری وہ کی ہے کہ آپ نے اس سیکٹر کو دیکھ بھال کرنا ہے. حکومت کا جو بھی پالیسیز ہیں، حکومت کی جو بھی اچھے کام ہیں، مجھے بے شک سیدھا کر لے جو آپ کا وہ ٹاسک دے، لیکن باقی وہ تو میرا ذاتی ٹاسک ہے. بہت شکریہ جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب. ہماری دعا ہے کہ بہرحال ملک اور میڈیا کے حوالے سے آپ نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے، اگر واقعی ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی دے. اور یہ بھی ہماری دعا ہے آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ جتنا مشکل کام ہے جی، اور ایک لحاظ سے کوئلے کی دلالی ہوتی ہے، تو ہماری دعا ہے کہ آپ جس عزت سے یہاں پہ آئے ہیں تو اس میں اسی عزت کے ساتھ آپ اس منصب سے نکلے بھی. ناظرین، آج کے جرگے سے جناب شبلی فراز صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.